السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کا ایک سچا اور دلچسپ واقعہ لے کر پیش ہوا ہوں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کو پورا ضرور سن کر جائیں۔ ایک بار دربار سلیمانی اپنی پوری شان کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو ہدہد کو اپنی جگہ پر غیر حاضر پایا۔ ارشاد فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا۔ اگر واقعی غیر حاضر ہے تو اس کی یہ بے وجہ کی غیر حاضری سخت سزا کے قابل ہے، اس لیے یا تو میں اس کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھ تاچھ کرنے پر کہنے لگا کہ میں ایک یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی آپ کو پہلے سے خبر نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے اور اللہ نے اس کو سب کچھ دے رکھا ہے، اور اس کی سلطنت کا تخت اپنی خوبیوں کی وجہ سے بہت زیادہ شاندار ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم سورج کی پجاری ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ کائنات کے مالک پروردگار عالم جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کی پرستش یعنی کہ عبادت نہیں کرتے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، اچھا، تیرے سجود کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ تو اگر سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو اس تک پہنچا دے، اور انتظار کر کہ وہ اس کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ ملکہ کی گود میں جب وہ خط گرا تو اس نے پڑھا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگی کہ ابھی میرے پاس ایک معزز بہت عزت دار خط آیا ہے جس میں یہ لکھا ہے، یہ خط سلیمان کی اور سے اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار مسلم ہو کر آؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے درباریوں، تم جانتے ہو کہ میں اہم معاملے میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اس لیے اب تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ درباریوں نے کہا کہ جہاں تک روک ٹھانے کا تعلق ہے تو اس کی قطعی طور پر ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو مناسب ہو اس کے لیے حکم کیجیے۔ ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقت و شوکت والے ضرور ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہم کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم کو اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جس عجیب طریقے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے وہ یہ سبق دیتا ہے کہ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا مناسب ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ قاصد روانہ کروں اور وہ سلیمان کے لیے عمدہ اور قیمتی تحفے لے جائیں۔ اس بہانے سے وہ اس کی شوکت اور عظمت کا اندازہ بھی لگا لیں گے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کیا کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ واقعی زبردست قوت کا مالک اور شہنشاہ ہے تو پھر اس سے ہمارا لڑنا بیکار ہے، اس لیے کہ طاقت و شوکت کے مالک بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کسی بستی میں فتح کرتے ہوئے اور غلبہ حاصل کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور عزت دار شہریوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس لیے بے وجہ کی بربادی مول لینا کیا ضروری ہے؟ جب ملکہ سبا کے قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، تم نے اور تمہاری ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد غلط سمجھا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تحفوں کے ذریعے جن کو تم بہت قیمتی سمجھ کر خوش ہو مجھ کو پھسلاؤ؟ حالانکہ تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کے مقابلے میں تمہاری یہ قیمتی دولت بالکل قیمتی اور بیکار ہے، اس لیے تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کی تعمیل نہیں کی تو میں ایسی بھاری بھرکم فوج کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا کہ تم اس سے بچاؤ اور مقابلے میں کامیاب نہ ہوں گے، اور میں تم کو ذلیل و رسوا کر کے شہر بدر کر دوں گا۔ قاصدوں نے واپس جا کر ملکہ سبا کے سامنے پوری رپورٹ دی
اور حضرت سلیمان کی شوکت و عظمت کو جو کچھ دیکھا تھا وہ پورے کا پورا سنایا اور بتایا کہ اس کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن اور جنات اور حیوان بھی اس کے فرمان کے تابع اور سدے ہوئے ہیں۔ ملکہ سبا نے جب یہ سنا تو طے کر لیا کہ حضرت سلیمان سے لڑنا اپنی ہلاکت کو دعوت دینا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی دعوت مان لی جائے۔ حضرت سلیمان کے مکتوب خط میں یہ جملہ بھی تھا، واتونی مسلمین، یعنی کہ ادین بن کر میرے پاس آؤ۔ کیونکہ ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دین اور مذہب کو نہیں جانتی تھی، اس لیے اس نے لفظ مسلم سلیمان کے دو لفظ کے معنی میں سمجھتے ہوئے یہ سمجھا کہ جابر بادشاہوں کی طرح سلیمان کا مقصد بھی یہ ہے کہ میں اس کی فرما برداری اور شان حکومت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے ماتحت ہو جانا قبول کر لوں۔ اس لیے اس نے یہ طے کر کے سفر کرنا شروع کر دیا اور حضرت سلیمان کی خدمت میں روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا خدمت میں حاضر ہو رہی ہے۔ تب آپ نے اپنے درباریوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اٹھا کر لے آیا جائے۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے میں تخت کو لا سکتا ہوں۔ مجھ کو یہ طاقت حاصل ہے اور یہ ہے کہ میں اس کے بیش بہا سامان کے لیے امین ہوں، ہرگز اس میں خیانت نہیں کروں گا۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان کے وزیر نے کہا، میں آنکھ جھپکتے ہی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ فرمانے لگے، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ مجھ کو آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جو آدمی اس کا شکر گزار بنتا ہے وہ اصل میں اپنی ذات ہی کو نفع پہنچاتا ہے، اور جو نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کی نافرمانی سے بے پرواہ اور بزرگ تر ہے، اور اس کا وبال خود نافرمانی کرنے والے ہی کے سر پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی شکل میں کچھ تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر سچائی کا راستہ پاتی ہے یا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ملکہ سبا حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچ گئی، اور جب دربار میں حاضر ہوئی تو اس سے معلوم کیا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے جواب دیا، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے، مانو وہی ہے۔ تخت کی بناوٹ اور مجموعی حیثیت تو یہی بتا رہی تھی کہ یہ میرا ہی تخت ہے، اور تھوڑی سی بناوٹ میں تبدیلی اس یقین میں شک پیدا کر رہی ہے، اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یقیناً میرا ہی تخت ہے۔ ملکہ سبا نے ساتھ یہ بھی کہا، مجھ کو آپ کی بے مثال طاقت اور قوت کا پہلے سے ہی علم ہو چکا ہے، اس لیے اطاعت گزار اور فرما بردار بن کر خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور اب تک کا یہ حیرت میں ڈال دینے والا معاملہ تو آپ کی بے مثال طاقت کا تازہ مظاہرہ ہے، اور ہماری اطاعت اور جھکاؤ کے لیے کوڑا۔ اس لیے ہم پھر ایک بار آپ کی خدمت میں وفاداری اور فرما برداری ظاہر کرتے ہیں۔ ملکہ نے یقین کر لیا کہ کننا مسلمین، یعنی کہ ہم فرما بردار ہیں کہہ کر ہم نے سلیمان کے پیغام کی تعمیل کر لی اور اس مقصد کو پورا کر دیا، اور ملکہ کی شرک بھری زندگی اور سورج پرستی روک بنی کہ وہ حضرت سلیمان کے پیغام کی حقیقت نہ سمجھ سکی اور ہدایت کا راستہ مل سکے۔ اس لیے حضرت سلیمان نے مقصد ظاہر کرنے کے لیے دوسرا دلچسپ طریقہ اختیار کیا اور اس کی تیزی اور ذہانت کو بھڑکایا۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جنوں کی مدد سے ایک شاندار شیش محل تیار کرایا ہوا تھا، جو آبگینے کی چمک، محل کی اونچائی اور انوکھی کاریگری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور اس میں داخل ہونے کے لیے سامنے جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے بھر دیا تھا، اور شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا تھا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یہ یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں صاف شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا سے کہا گیا کہ شاہی محل میں قیام کریں۔
ملکہ محل کے سامنے پہنچی تو شفاف پانی بہتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر ملکہ نے پانی میں اترنے کے لیے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت آنگن چمکتے ہوئے آبگینے کا ہے۔ ملکہ کی تیزی اور سوجھ بوجھ پر یہ کڑی چوٹ تھی جس نے صورتحال سمجھنے کے لیے اس کی عقلی طاقتوں کو جگا دیا، اور اس نے اب سمجھا کہ اس وقت تک یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے ایک زبردست بادشاہ کی قاہرانہ طاقتوں کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ مقصد مجھے یہ بتا دینا ہے کہ سلیمان کو یہ بے نظیر طاقت اور معجزے کی یہ شان کسی ایسی ہستی کی دی ہوئی ہے جو چاند سورج نہیں بلکہ کل کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ اس لیے سلیمان مجھ سے اپنی تابعداری اور فرما برداری کی مانگ نہیں کر رہے، بلکہ اس اکیلی ذات کی اطاعت و فرما برداری کی دعوت دینا ان کا مقصد ہے۔ ملکہ کے دماغ میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ اس نے فوراً حضرت سلیمان کے سامنے ایک شرمندہ اور نادم انسان کی طرح اللہ کے دربار میں یہ اقرار کیا: اے میرے پالنہار، آج تک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، مگر اب میں بھی سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ اور اس طرح حضرت سلیمان کے پیغام واتون مسلمین کی حقیقی مراد تک پہنچ کر اس نے دین اسلام اختیار کر لیا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔